اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، چونکہ یہ رمضان محرم پاک کا مہینہ ہے، محرم الحرام، تو اس میں ہم نے جو کام کرنا ہے، یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، اب کام کی بات ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے نا؟ جی دیکھیں، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں انہوں نے جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے، جی چاہے وہ دکھ ہے، چاہے وہ غم ہے، جی چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ حجر ہے، جی چاہے وہ ہجر اور وصال، ہجر اور وصال، چاہے وہ ہجر کی گھڑی ہے، چاہے وہ وصال کی گھڑی ہے، جی جی تو اس کو سیلیبریٹ کس طریقے سے کیا ہے؟ وہ روزے رکھ کے جی اور عبادت کر کے، راتوں کو جاگ کے۔ جی ہمارے سلف صالحین نے اس پہ عمل کیا ہے کہ آپ نے روزے بھی رکھے ہمارے بزرگان دین نے، اور اس میں نظر و نیاز بھی اور ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ بھی کیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں روئے کہ ہمیں اہل بیت کا صدقہ، سبحان ان عاشقوں کا، یہ ہیں عاشق، واہ، یہ اللہ پاک کے عاشق ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر پھر جو انعام فرمایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں کوئی شک کی، اگر کوئی شک کرے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے کہ یہ میرے بیٹے دونوں جہانوں کے سردار، یہ جنت کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر زہرا پاک جنت کی بیویوں کی سردار ہیں۔ تو یہ اولاد ہونا جو ہے نا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وہ یہ ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا۔ پچھلے دنوں جب اہل بیت کی میں بات کر رہا تھا تو اس میں آیت مبارک جو قرآن کی ہے وہ ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ تمہاری وراثت جو ہے یہ خون کی وراثت نہیں ہے، یہ دین کی وراثت ہے، ماشاءاللہ، یہ اللہ کی رضا کی وراثت ہے۔ ماشاءاللہ، جس شخصیت نے، یہ دیکھیں ابو جہل، کائنات میں سب سے جو بڑا کافر، سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا منکر، وہ کون ہے؟ وہ فرعون نہیں ہے، وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے پوری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہے، تو اس کے بیٹے حضرت اکرمہ، حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو مان لیا، ہدایت اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو ہدایت فرمائی جس نے اس کے نبی کو مانا۔ سبحان اللہ۔ اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ لیا، کہاں؟ عالم ارواح میں، جب وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 3 کتابیں اور قرآن کے علاوہ، کل میں جی پڑھ رہا تھا 2 کتابوں میں کہ یہ اہل بیت کا ذکر اور 4 خلفائے راشدین کا ذکر جو ہے، توریت، زبور، انجیل، تینوں کتابوں کے اندر ہے، اور تینوں کتابوں کے جو وارث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، تینوں نے اپنی قوموں کو بتایا، اور کئی لوگوں سے یہ روایات باقاعدہ ہماری تاریخ میں آ رہی ہیں، اور صحابہ کرام نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں کہ 4 خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور ان کے اعمال، اور سرکار کا جو گھرانہ ہے، اس کی فضیلت یہ پہلی قوموں کو بھی اللہ پاک نے یہ بتائی اپنے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے نبی اللہ پاک کے حبیب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد جو آنے والے وہ سلف صالحین، زہرا پاک، ہم ان کے غلاموں میں ہیں۔ ہم اگر ان کی غلامی کریں گے، ان کو ہم یاد رکھیں گے، ان کی سیرت پہ عمل کریں گے، ان کا نام کا ادب کریں گے،
اپنے ادب کا ذریعہ بنائیں گے، اپنے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتی و ذریاتی و اولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ